ہمارے اگلے جو مقرر ہیں وہ مبارک کاپڑی کی شکل میں ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ مبارک کاپڑی بین الاقوامی سطح پر جانے پہچانے ماہر تعلیم ایجوکیشنسٹ ہیں۔ طلبہ و والدین کے لیے ملک بھر میں آپ نے 3200 سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں۔ اساتذہ کی رہنمائی کے لیے آپ نے 200 سے زائد ورکشاپ منعقد کیے ہیں۔ 900 سے زائد تعلیمی مضامین ملک بھر کے اخبارات میں آپ لکھ چکے ہیں۔ 9 سے زائد کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور پیس ٹی وی پر آپ کا تعلیمی پروگرام شمع علم کافی مقبول ہے۔ میں مبارک کاپڑی صاحب سے بصد احترام التماس کروں گا کہ آپ اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام داعیان اسلام، حضرات گرامی باعزت خواتین، تمام حاضرین و ناظرین، الحمدللہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ چوتھی کانفرنس، اسلامی کانفرنس عالمی سطح کی منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس میں کافی ان کے انعقاد میں کئی اونچ نیچ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک بڑی ہی ہمت اور بڑا ہی حوصلہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو عطا کیا ہے، جو کسی قسم کی رکاوٹوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ حسن، یہ خوبی یوں ہی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ میں یہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا، یقین نہ آئے لوگوں کو، لیکن یہ حسن اور یہ خوبی اس میں پیدا کیسے ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر راتوں میں زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 گھنٹہ سوتے ہیں۔ ان کے اس جہاد، ان کی جد و جہد، اسی بنا پر الحمدللہ یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ان کے جہاد میں برابر شامل ہیں ان کے والد صاحب ڈاکٹر عبدالکریم نائک صاحب، ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر محمد نائک، ان کی والدہ، ان کے اہلیہ اور ان کے بچے۔ کیونکہ ایک جب شخص کسی قربانی کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا پورا خاندان، پوری فیملی جو ہے اس کو سفر ہونا لازمی ہے، وہ تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ الحمدللہ آج اس کا ثمرہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانفرنس، دعوتی پروگرام، پیس ٹی وی پر مختلف پروگرامز آج دنیا بھر میں پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اپنایا ہے فارمولا صرف یہی کہ آج دین کی تبلیغ کے لیے کیوں نہ سب سے تیز رفتار جو میڈیا ہے، میڈیم ہے، جو بجلی کی صورت سے کام کرتا ہے، اس کا استعمال کیا جائے۔ لوگ جو ہیں وہ برے کاموں کو پھیلانے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں، ہم نیک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے اس کا استعمال کریں گے۔ اور الحمدللہ آج دعوت کا کام جو ہے وہ یقیناً بجلی کی صورت سے تیزی سے یہاں پر ہو رہا ہے، اور اس لیے اس میڈیا کا استعمال کی اور شدت سے ضرورت ہے کہ آج عالم یہ ہے کہ اس دنیا میں تعلیم کے معاملے میں ہمارا معاملہ جو ہے بہت پچھڑا ہوا ہے۔ جس قوم کو سب سے پہلا حکم اقرا پڑھو کا دیا گیا تھا، وہی قوم جو ہے وہ علم سے بھاگ رہی ہے۔ اور اگر کہیں پر علم کو کہ ہمارے بچے آج کل کے اگر اپنا رہے ہیں تو اس کی بنا پر آج ہو یہ رہا ہے، اور اس ماڈرن ایجوکیشن کا کنٹریبیوشن ہمارے ان نوجوانوں بچوں کے لیے یہ ہے، ہو یہ رہا ہے کہ اس کی بنا پر لڑکوں کے کان میں بالی آ جاتی ہے اور لڑکیوں کو پینٹ شرٹ۔ اس لیے مکمل دین کی روشنی میں ہم کو یہ ساری جدید علوم حاصل کرنے کے لیے
ہم کو ہر ایک کو کوشاں رہنا ہے اور اصلاح کا کام اور دعوت کا کام یہ جنگی پیمانے پر ہم کو کرنا ہے. اصلاح کا کام ہم کو اس لیے کرنا ہے کہ علم کے میدان میں کبھی ہم جب بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ صرف 200 سالوں کی غفلت ہے. اس کے پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کے ہم بادشاہ ہوا کرتے تھے. آج اس کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے اصلاح کے لیے ہم کو ہمارے بچوں کی گھٹی میں ان کو تقویٰ پلانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس تقوی کے کتنے فوائد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے وعدے اس کے لیے کیے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 125, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173. اس کے علاوہ سورہ فیل سورہ نمبر 105 آیت نمبر 5. یہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 35, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36. ان ساروں میں جو وعدے کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے وہ ہمارے بچوں کو اگر گھٹی میں ہم پلائیں تو یقیناً ہمارے بچے اس زندگی کی جد و جہد میں کامیاب ہو کر گزریں گے. اور دعوت کی یہاں پر میں ایک آدھ منٹ صرف لوں گا اس تعلق سے. دعوت کی یہاں پر سخت ضرورت اس لیے ہے کہ نت نئے جو فتنے اسلام کے تعلق سے ہمارے یہاں پر آج یہاں پر پنپ رہے ہیں کئی طریقے اپناتے. ابھی نیا طریقہ نکلا کہ کارٹون بنایا جائے. جتنی شدت سے شر پھیل رہا ہے اتنی ہی شدت سے ہم خیر کیوں نہیں پھیلا رہے ہیں؟ اگر کارٹون پھیل رہے ہیں انٹرنیٹ پر تو کیوں نہ ہم اسلام کے تعلق سے زیادہ جو ہے وہ اسلام کے تعلق سے سائٹس کھولیں. ہمارے بچے جو انجینئرز بن رہے ہیں, الیکٹرانک انجینئر بن رہے ہیں, کمپیوٹر انجینئر بن رہے ہیں, کیوں نہ وہ اس میں لگ جائیں. یہ اس لیے ضرورت ہے کہ کئی مسکنسپشن میں سے ایک ہے جس کی جہاد ہے. 6666 آیتوں میں سے بمشکل 40 آیتیں ایسی ہوں گی جس کا براہ راست بالواسطہ تعلق جو ہے وہ قتال جنگ سے ہے. یعنی 0.6% اسی کے لو کر جو ہے وہ ہلا گلا ہو رہا ہے. لیکن 99.4% جو آیتیں ہیں اس کی تبلیغ ہم زیادہ بہتر طریقے سے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج اس کو بتانے کی بہت اور پھیلانے کی بہت ضرورت ہے. میں آخر میں کہنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہمارے نوجوان کہاں پہ کھڑے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے IRF کے زیر اہتمام, UI کے زیر اہتمام اسکالرشپ کا ایک بہت ہی زبردست منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا 2 سال سے, اور اس میں یہ جو ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئرز بن رہے ہیں, آرکیٹیکٹ بن رہے ہیں, ان سبوں کو دین سے جوڑا جائے یہ منصوبہ تیار کیا. اور اس کے لیے دینیات کا ایک ایگزام رکھا جن کی 100% فیس دی جاتی ہے سارے بچوں کی. دینیات کا ایک ایگزام رکھا. اس ایگزام میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سن لیجئے. ایک سوال تھا گئے سال کہ زبور کس پہ نازل ہوا. جو بچہ ایک انجینئر بن رہا تھا اس نے لکھا زبور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا. ٹھیک ہے, غلطی ہو سکتی. ایک بچے نے لکھا کہ زبور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا. غلطی ہو سکتی ہے. کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس انجینئر بچے نے یہ لکھا کہ زبور جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں. اس لیے دعوت اور اصلاح اس کا کام کرنے کے لیے ہم کو جو سب سے جدید ترین جو میتھڈز ہیں, طریقے ہیں, جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا استعمال کرنے کی کتنی شدت ضرورت ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ہمارے اگلے جو مقرر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شعیب سید صاحب. آپ کا آبائی وطن فیض آباد اتر پردیش ہے. ڈاکٹر صاحب پیشے کے لحاظ سے تو ڈاکٹر ہیں لیکن برادران وطن میں دعوتی امور سے دلچسپی کے ناطے اس وقت آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ دعوتی کام کے انجام دہی میں مصروف ہیں. اس وقت آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ریسرچ مینیجر ہیں اور ملک اور بیرون ملک میں تقابل ادیان کے کئی کانفرنسوں میں آپ شرکت کر چکے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنی مفید باتوں سے ہمیں نوازیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। स्टेज पर सभी उलमाए कराम, एजुकेशनिस्ट मुबारक कापड़ी साहब और इस कॉन्फ्रेंस के रूह रवां डॉक्टर जाकिर नाइक, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कॉन्फ्रेंस और हर कॉन्फ्रेंस इस मकसद के तहत होती है कि ये दुनिया की जिंदगी हमारी अमन वाली जिंदगी हो जाए और आखिरत में जो लामहदूद जिंदगी हमको हासिल होनी है वो भी अमन वाली जिंदगी हो जाए। जितने लोग भी यहां मौजूद हैं या जितने लोग भी इस दुनिया में बसते हैं, आज से 100-150 साल पहले नहीं थे और यकीनन आज से 100-150 साल बाद नहीं रहेंगे। ये जिंदगी हमारी बहुत ही महदूद जिंदगी है, लेकिन उखरवी जिंदगी लामहदूद। लेकिन हमारे आमाल इस बात पर शहादत करते हैं कि हम इस दुनिया को तरजीह देते हैं आखिरत के मुकाबले में। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरतुल मुनाफिकून सूरह नंबर 63 और 9 नंबर की आयत में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। देखो कहीं तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका, अगर कोई ऐसा करे, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, तो ऐसे लोग खसारे में हैं, नुकसान में हैं। अगर हम इस दुनिया में कोई जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इस जश्न में एक हादसा हो जाता है, क्या उसको हम कभी अच्छा जश्न कहते हैं? या कोई हम बहुत ही यादगार हवाई सफर करने वाले हों लेकिन प्लेन क्रैश हो जाता है, तो क्या ऐसे सफर को हम अच्छा सफर कहते हैं? हरगिज़ नहीं। ये दुनिया कितनी ही खुशगवार क्यों ना गुजर जाए, लेकिन मरने के बाद, मौत के बाद अगर जहन्नम ठिकाना है तो बहुत ही बुरी जिंदगी है। और अगरचे ये दुनिया बड़ी मशक्कत में गुजर जाए, लेकिन मरने के बाद जन्नत नसीब हो जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जिंदगी मशक्कत वाली भी बहुत ही बड़ी कामयाबी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार, तो जो कोई आग से बचा लिया जाए, वह उदखिलल जन्नता, और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, तो ये बड़ी कामयाबी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी तो धोखा और फरेब का सामान ही है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।